الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن بدلہ بعد ما سمعہ فإنما اسمہ علی الذین یبدلونہ ان اللہ سمیع علیم فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم۔ ہاں تو جس نے وصیت کو سننے کے بعد اسے تبدیل کر دیا تو اس کا گناہ ان سب پر ہوگا جو تبدیل کرنے کے عمل میں شریک ہوں گے۔ بے شک اللہ سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ جو خوف محسوس کرے وصیت کرنے والے کے بارے میں طرفداری یا بددیانتی کا تو سب میں معاملہ کو سدھار دے، ایسی پیش بندی میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا بے حد مہربان ہے۔ سامعین، آج ہماری سورہ البقرہ شریف کی آیت مبارکہ نمبر 182 182 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا اور یہاں یہ رکوع بھی مکمل ہوا۔ گفتگو ہماری چل رہی تھی کل کے درس مبارک میں آیت مبارکہ نمبر 180 میں وصیت کے حوالہ سے کہ جب موت آئے اور اس وصیت اور کس انداز کی وصیت۔ اب اس وصیت کی اہمیت کو اور اس کے مقام کو اور اس پر عمل داری اس کو اب قرآن بیان کر رہا ہے۔ ظاہر ہے کوئی بھی چیز وہ محض ایک تھیوری رہ جاتی ہے جب تک وہ پریکٹیکل کے پروسیس سے نہ گزرے، اور چیز وہی بہتر اور اچھی ہوتی ہے جو تھیوری کے بعد پریکٹیکل سے ہو کے گزرے۔ ایک محض آپ کا تحریری معاملہ، گفتار کا معاملہ، لیکن جب وہی آپ کی تحریر یا آپ کی تقریر جب گفتار کردار کے سانچے میں ڈلتی ہے تو پھر یقیناً انسان کے اندر محبت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی عمل ظاہر ہوتا۔ اس لیے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے کردار کو اللہ نے عظیم کہا ہے، اور ترتیب بھی کمال ہے۔ یہ ساری کائنات جتنی بھی ہے، آسمان، زمین، ملائکہ، یہ دریا، یہ سمندر، یہ انسان، یہ فضائیں، یہ ہوائیں، یہ کہکشائیں، یہ تمام جو بھی اس کائنات رنگ و بو میں جو کچھ ہے، اللہ سب کے بارے میں کیا فرماتا ہے کہ یہ بہت بڑی متاع ہے، لیکن اللہ کی نظر میں کیا ہے؟ قلیل، بہت کم ہے، اس کی نظر میں کچھ بھی نہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا کی ساری متاع جو ہے یہ بہت تھوڑی ہے، قلیل ہے۔ ظاہر ہے وہ اللہ ہے، اس کے سامنے تو یہ سب کچھ قلیل ہے۔ ہم اسے بڑا سمجھ لیں تو یہ انسانوں کی کمزوری ہے، لیکن مالک کی نظر میں یہ سب کیا ہے؟ قلیل ہے۔ اے اللہ تیری نظر میں کوئی عظیم بھی ہے؟ ظاہر ہے تو ہے سب سے بڑا ہے، تو اکبر ہے، کبیر بھی نہیں، اکبر ہے، تفضیل کا صیغہ، سب سے بڑا ہے، تو تیری نظر میں بھی کوئی عظیم ہے؟ فرمایا ہاں میری نظر میں صرف ایک عظیم ہے، اور وہ کیا ہے؟ انک لعلی خلق عظیم، میرے محبوب کے جو اخلاق ہیں وہ بڑے عظیم۔ سبحان اللہ۔ اب یہ اخلاق کس چیز کا نام ہے؟ پریکٹیکل عمل، رویے، بیہیویئرز، آپ کے لوگوں کے ساتھ معاملات، رکھ رکھاؤ، آپ کی معاشرتی زندگی، آپ کا سوشلزم، یہ سارا کیا ہے؟ یہ انسان کا عمل ہے۔ اور اللہ نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تم اعلان نبوت سے پہلے دیکھو، اعلان نبوت کے بعد دیکھو، ہر دور میں میرا محبوب عظیم ہے، اس کا اخلاق عظیم ہے ہر دور میں۔ چلیں 40 سال کے بعد تو آپ کو اعلان ہوا نا کہ اب آپ اعلان کر دیں، لوگوں پہ ظاہر کر دیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا نبی، لیکن وہ جو 40 سال آپ نے چھپائے رکھا ہے، آپ نے اعلان نہیں کیا اللہ کے حکم سے،
تب تو کسی کو نہیں معلوم تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں یا رسول ہیں، کوئی نہیں جانتا تھا، کیونکہ ابھی اناؤنسمنٹ کا اللہ کی طرف سے ابھی اجازت نامہ نہیں آیا تھا۔ ابھی آپ عرب میں رہیں ایز اے کامن پرسن، لوگوں میں رہیں آپ۔ اب کمال بات یہ ہے کہ اعلان نبوت کے بعد عقل یہ کہتی ہے زیادہ عرصہ ہونا چاہیے تھا کہ اعلان نبوت کے بعد نبی رسول کی ڈکلیریشن ہوئی ہے تو اس کے بعد زیادہ عرصہ ہوتا، اور جو باقی زندگی بغیر اعلان کے رہی ہے وہ تھوڑی ہو جاتی۔ لیکن ایک عجیب معاملہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو اعلان نبوت کے بعد کا عرصہ ہے وہ اتنا تھوڑا، اتنا تھوڑا، اتنا قلیل، صرف 23 سال۔ یہاں تو نبیوں کے پاس 950 سال، 1000 سال رہے ان کے پاس تبلیغ کے لیے، اور آپ کے میرے نبی کے پاس صرف دیے گئے صرف 23 سال کا کم تر عرصہ، جو کسی کے پاس اتنا کم نہیں۔ اور وہ جو اعلان نبوت سے پہلے کا عرصہ ہے وہ کتنا ہے؟ وہ 40 سال۔ اور اعلان کے وقت گواہی کس کی آپ نے مانگی لوگوں سے؟ 40 سال کی۔ اور میں بتاؤ، میں نے 40 سال تمہارے درمیان گزارے ہیں، بتاؤ کبھی کسی جگہ پر تم نے میرے طرز معاشرت میں کوئی کمی دیکھی ہے؟ میرے سوشلزم میں کہیں تم نے کوئی کمی دیکھی ہے تو بتاؤ۔ تو سب نے کیا گواہی دی تھی؟ اے نبی، تیرے اخلاق جیسا اخلاق ہم نے کبھی نہیں دیکھا، کبھی ہم نے آپ کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، کبھی آپ کو ہم نے بددیانتی کرتے نہیں دیکھا، کبھی آپ زیر دست پر آپ کو سخت عمل کرتے ہوئے نہیں دیکھا، کسی کا ظالم کا ساتھ دیتے ہوئے نہیں دیکھا، اور آپ یتیموں، بے سہاروں، بے نواؤں اور بیواؤں کے لیے آپ ہمیشہ فائدہ مند ثابت ہوئے ہیں، اور اللہ کی مخلوق سے آپ نے ہمیشہ محبت اور پیار کیا ہے، یہ ہم گواہی دیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس اخلاق حسنہ اور اسوہ حسنہ کی اتنی مضبوط گواہی تھی جو بت پرستوں، ستارہ پرستوں اور پتھر پرستوں کی طرف سے آ رہی تھی۔ سب سے بڑی بات یہ ہے، اب یہاں پہ اب یہ عمل کی جو میں بات کر رہا تھا کہ اب ایک بندے نے وصیت کر دی ہے، اب عمل اس کا کس نے کروانا ہے؟ بعد کے ورثاء لوگ نے۔ ظاہر ہے اس نے تو کر دی وصیت اور وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر کوئی شخص بعد میں اس کے ورثاء میں سے، ظاہر ہے ورثاء کی پراپرٹی سے ہی وہ وراثت اس نے وصیت کرنی ہے نا، تو کئی لالچی ہوتے ہیں، کہتے ہیں لو ابا جی جاندے جاندے اینی ساری پراپرٹی ہیں چھڑ گئے، وصیت کر کے ہم کیوں دیں جی؟ اللہ فرماتا ہے جس نے فمن بدلہ، جس نے اس میں کوئی تبدیلی کی وصیت میں، بعد ما سامعہ، جب وہ وصیت ان تک پہنچ گئی، اس نے سن لیا، فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ، تو فرمایا اس کا گناہ ان سارے لوگوں پر ہوگا جنہوں نے اس کو تبدیل کیا، اور اس میں سننے والا، گواہ سارے شامل ہیں۔ ان میں سے کسی نے بھی اگر یبدلون، یہ جمع کا صیغہ ہے، اس میں سننے والا تھا، اس میں کوئی گواہ موجود تھا، جب وہ وصیت کر رہا تھا کوئی رشتہ دار موجود تھا، کوئی دوست موجود تھا، کوئی اور بندہ پڑوسی موجود تھا، اب جب اس کی وصیت کو تبدیل کیا جانے لگا تو فرمایا اگر ان میں سے کوئی بندہ بھی خاموش رہا تو ان سب پر اللہ کی طرف سے گناہ کبیرہ کا عذاب ہوگا۔ انہیں چاہیے تھا فوراً آتے، کہتے نہیں جی ہماری موجودگی میں اس نے یہ وصیت کی تھی، ہم گواہ ہیں اس کی وصیت کے۔ اگر آج کل جدید دور ہے، اب تو ساری باقاعدہ اس کا وہ جا کے عدالت میں وکیل سے اس کی تحریر ہوتی ہے، پورا وکیل تحریر کرتے ہیں، اس کو لیگلائز کرتے ہیں، وہ سارے اس میں شامل ہوں گے کہ جناب یہ ہمارے ہاتھوں سے یہ تحریر لکھی گئی، ہم نے یہ سٹیمپ لگائی، ہم یہ فلاں فلاں گواہ تھے۔ فرمایا یہ سب پہ گناہ ہوگا اگر انہوں نے وصیت میں کوئی تبدیلی کر دی۔ فوت ہونے والے کی جو وصیت ہے اس پر من و ان عمل کیا جائے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا، علم والا ہے۔ اب یہاں ایک بات سنیے، اب قرآن میں حدیث شریف اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی کی وصیت کو تبدیل کیا تو اس پر اللہ کے قرآن کے فرمان کے مطابق سخت گناہ ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ جب ایک عام آدمی
امتی وہ وصیت کرے اور اس کی وصیت کو تبدیل کر دیا جائے اور اس پر عمل نہ کیا جائے، اس کی وصیت پر عمل نہ کیا جائے تو اس کو گناہ کبیرہ ملتا ہے اور وہ مجرم ہے اللہ کا۔ تو بتاؤ جو اپنے نبی اور رسول محمد عربی کی وصیت میں تبدیلی کرے گا اور اس پہ عمل نہیں کرے گا، اس کی کیا سزا ہو؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اگر کسی نے ان کی وصیت پہ عمل نہ کیا تو اس کا انجام کتنا خطرناک ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر واعظ میں ایک جملہ فرماتے تھے، فرماتے اوصیکم بتقوی اللہ تعالی، اے لوگوں میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ یہ صحیح حدیث ہے، بخاری و مسلم میں موجود۔ اوصیکم بتقوی اللہ تعالی، میں تمہیں اللہ سے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ یہ تو تھی جو آپ کے واعظوں میں آپ وصیت فرماتے، یہ بھی وصیت لاگو ہو گئی امت کے لیے، سب کے لیے۔ اب جو اس پر عمل نہیں کرے گا وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا۔ اس کے بعد جب آپ کا ظاہری طور پر وصال ہونے لگا تو اس وقت آپ نے آخری 3 سانسوں میں 3 باتیں ارشاد فرمائی تھیں اور وہ وصیت تھی۔ نمبر 1، پہلی سانس میں آپ نے فرمایا الصلاۃ، اے لوگو میری وصیت ہے نماز کا خیال رکھنا اور اس کی حفاظت کرنا۔ دوسرا فرمایا فی یمینکم، تمہارے یہ جو غلام ہیں نا ان کے بارے اللہ سے بہت ڈرنا، غلاموں کے ساتھ زیادتی نہ کرنا، اپنے ماتحتوں کے ساتھ زیادتی مت کرنا۔ یہ دوسرے سانس میں ہم نے وصیت فرمائی۔ اور آخری جو آپ کی سانس مبارک ظاہری طور پر اس دنیا میں تھی اور اس کے بعد آپ اپنے مالک کے ہاں گئے تو اس میں آپ نے فرمایا بالرفیق الاعلی، میں اپنے سب سے اعلیٰ دوست کے پاس جا رہا ہوں، اور تمہیں بھی وصیت ہے کہ تم نے بھی اسی کے پاس آنا۔ تو ظاہر ہے اس آخری کلمے کا کیا مطلب تھا کہ تمہیں اس مالک کی بارگاہ میں آنا ہے تو اس مالک کے ساتھ دوستی کر کے آنا، مخالفت کر کے نہ آنا۔ اس کے ساتھ دوستی کر کے آنا۔ دنیا میں باس ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ تو جھوٹی موٹی بھی دوستیاں قائم کرتے ہو نا، کیوں کہ جانا اس کے پاس ہے، رہنا اس کے پاس ہے، اس کے تحت کام کرنا ہے، اس کے ماتحت ہم نے کام کرنا ہے، اس کی تنگی ترشی بھی برداشت کرتے ہو، اس کی بری باتیں بھی برداشت کر لیتے ہو، اس کی سختیاں بھی برداشت کر لیتے ہو، نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے جھوٹی محبتوں کا بھی اظہار کر لیتے ہو۔ تو بتاؤ جو ساری کائنات کا مالک ہے، جو سب سے بڑا باس ہے، مالک، سب سے بڑا سردار، آقا، تو اس کی بارگاہ میں جب جانا ہے تو اس سے دشمنی کر کے جانا چاہیے، دوستی کر کے جانا چاہیے؟ اس سے تو دوستی کر کے جانا چاہیے تاکہ ہمارے معاملات اس کے ساتھ اچھے انداز سے نمٹ جائیں۔ تو اللہ سے دوستی کیسے ہوتی ہے؟ اللہ سے دوستی کا طریقہ کیا ہے؟ وہ سارا یہ قرآن جو ہے نا، یہ سارا اللہ سے دوستی کا نسخہ ہے۔ پورا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا زندگی کا جو عمل ہے وہ اللہ سے دوستی کا نسخہ کیمیا ہے۔ یہی کام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کیا۔ ان کا بڑا سادہ سا اور پکا اصول تھا، وہ آئیں بائیں شائیں، کیوں، کیا، کس لیے، فلاں فلاں۔ آج ہماری جنریشن کا ہر بچہ جناب یہ بڑی باتیں کرتا ہے، ایسا کیوں، کس لیے، یہ وہ۔ صحابہ نے کبھی ایسا کیا؟ زندگی میں کبھی ایسا نہیں، بس ایک ہی کیا، جو محبوب کو دیکھا وہ کر دیا چپ کر۔ اور محبت کا اصول ہی یہ ہے، کبھی کوئی محبوب سے بھی پوچھتا ہے کہ جی یہ تسی کیوں کیتا ہے، کیا کہتے ہیں؟ جی آپ کی ادا ہے، ہم ایسا ہی کریں گے، سمجھ آئے سمجھ نہ آئے۔ مولا علی البدری کرم اللہ وجہ الکریم، آپ جب عرفات کے مقام میں ایک جگہ سے گزرتے تھے نا سواری پر، تو آپ وہاں پہ نا اپنا سر ایسے نیچے کرتے تھے اور پھر آگے گزر جاتے تھے۔ جب صحابہ کرام نے دیکھا کہ یہ
مولا علی اتنے بڑے صحابہ میں سب سے بڑے عالم ہیں، سب سے بڑے عالم ہیں، اور آقا کے سنتوں کے بڑے محافظ ہیں، آپ کے علم کے شہر کے دروازہ ہیں، اور یہ جو کام کرتے ہیں یہ کوئی ضرور وجہ، ایک وجہ کیسے پوچھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے تاکہ ہم بھی یہ کریں؟ تو پوچھا مولا علی کوئی درخت جھاڑی تو یہاں ہے کوئی نہیں کہ اوپر سے سر ٹکرائے تم سر نیچے کرتے ہو، ٹھیک ہے، یہ کیوں ایسا کرتے ہو؟ ان کا مجھے کوئی پتہ کوئی نہیں ہے، میں نے بس 10 ذوالحجہ کو 9 ذوالحجہ کو میں نے یہاں پر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو سواری گزر رہی تھی قصبہ، تو آقا نے بس یہاں سے سر جھکایا تھا، بالکل یہی جگہ تھی مجھے یاد ہے، تو میں تو بس جب گزرتا ہوں تو سر نیچا کر لیتا ہوں، مجھے کوئی نہیں پتہ کس لیے تھا، محبوب کی ادا ہے وہ ادا زندہ کرنا۔ یہ ہے جی، یہ ہے ماننا، یہ ہے تسلیم و رضا کہ محبوب نے جو کیا، محبوب نے جو فرمایا، محبوب نے جس پہ رضا اختیار کر لی، محبوب جس سے راضی ہو گیا، بس وہی دین، وہی شریعت، وہی سب کچھ، وہی سب کچھ، ان کے لیے اور کچھ نہیں تھا۔ اور سب سے بڑی بات جو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمائی، اور اس کے بعد باقی صحابہ سے بھی یہ روایتیں موجود ہیں اور نقل ہیں ان سے، کہ کہا کرتے تھے جب آپ سے بات کرتے تو قسم اٹھانی ہوتی نا تو صحابہ کرام نا اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھاتے ہوئے بھی نا، ظاہر ہے وہ تو عربی لوگ تھے، انہیں پتہ تھا قسم کس کی 3 ہی قسمیں ہوتی ہیں، باللہ باللہ تاللہ، یہ 3 ہی قسمیں ہیں، اور اہل عرب سے بڑھ کے سے کون جانتا ہے؟ کوئی نہیں جانتا، واللہ باللہ تاللہ، یہی 3 قسمیں قرآن میں بھی آئی ہیں۔ تو صحابہ یہ قسم نہیں اٹھاتے تھے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے فَوَرَبِّ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا کہتے فَبِرَبِّ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہتے محمد کے رب کی قسم، محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم۔ آقا نے فرمایا قسم اللہ کی ہوتی ہے، تم یہ کہتے ہو محمد کے رب کی قسم، یہ کیوں نہیں کہتے اللہ کی قسم واللہ باللہ تاللہ، یہ کیوں نہیں کہتے؟ تب ادھر فرماتے ہیں ہمیں کیا پتہ اللہ کون ہے، ہم نے تو آپ کی زبان سے سنا اللہ ہے، ہم نے مان لیا وہ اللہ ہے، ہم تو پتھروں کو پوجنے والے تھے، ہم تو کعبے میں بھی 360 بت رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے، ہمیں کیا پتہ اللہ کیا ہے، ہم نے کو اس کے دیکھا ہے؟ آقا ہم نے تو آپ کی زبان سے سنا، آپ نے فرمایا گواہی دو اللہ ایک ہے، ہم نے کہہ دیا اللہ ایک ہے۔ ہمارے لیے یہ شاید آسان اس لیے کہ ہم پیدا ہی مسلمان کے گھر میں ہوئے پیدائشی طور پہ، مسئلہ اس بندے کے لیے ہے جو بتوں کے آگے نسل در نسل جھکتا آ رہا ہو، اور اسے کہا جائے یہ چھوڑ اپنے پرکھوں کی روایت، بڑوں کی روایت، اور ایک اللہ کی طرف، اور اللہ بھی وہ ہو جو نظر بھی نہیں آتا، وہ تو سامنے فزیکل ہے۔ کافروں نے یہ بھی دیکھ اعتراض کیا تھا نا جی دسو کیڑا اللہ سامنے دکھاؤ تے صحیح، ٹھیک ہے جی، لیکن جس نے کہا نہیں تجھے جانا تجھے مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہی بات فرمائی، تجھے جانا تجھے مانا، اس سے بڑی کیا بات ہے؟ آقا ہم نے آپ کو ہی مانا ہے، اور ہم نے آپ کو ہی جانا ہے کہ آپ کون ہیں، ہم آپ کو ہی جاننے والے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جیسے آپ کبھی کوئی بات کرتے ہیں نا جی، وہ کوئی حوالے سے ریفرنس سے کسی سے ملنا ہو، یار وہ میرا فلاں کام ہے تو میرا بڑا دوست ہے تو آپ مہربانی کریں یہ میرا کام کر دیتا، ہم کیا کہتے ہیں جی سانو نہیں پتا کون ہے، اسی تو تمہیں جاننا ہے، کہتے ہیں نا کہ ہم تو آپ کو جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھا تجھے جانا تجھے مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا۔ مسلمان ہونے کا یہی انداز ہے کہ چپ کر کے آقا کو مان لو اور انہیں جان لو، اور غیر سے تعلق توڑ دو، اپنے آقا سے تعلق جوڑ لو، بس پھر گارنٹی ہے آپ دنیا سے مسلمان ہو کے گئے۔ بس یہی چاہیے کہ بندہ دنیا سے مسلمان ہو کے جائے، جو اللہ نے ہمارا نام رکھا ہے وہ نام لے کے جاؤ دنیا سے، وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے تو دنیا سے مسلمان ہو کے جاؤ، یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ آگے فرمایا گیا ہاں اگر وصیت کرنے والا شخص ایسی وصیت کرے، قرآن فرماتا ہے کہ جو اس میں گناہ ہو، کوئی بری چیز ہو،
ٹھیک ہے جی، وصیت کرنے والا کوئی ایسی غلط وصیت کر گیا، ایسے ہوتے ہیں کوئی ایسی جو وصیت کر جائے، غلط وصیت کر جائے، تو فرمایا اس پر عمل مت کیجئے، اس پر عمل مت کیجئے، اس کو توڑ دیجئے، اس لیے کہ وہ خلاف شریعت ہے۔ جیسے والدین کا کہنا ماننا فرض عین، لیکن اگر وہ تمہیں خلاف شریعت کو حکم دیں تو اس پر عمل نہ کرنا فرض عین، ٹھیک ہے جی۔ بالکل یہاں یہی سینیریو ہے۔ اب اس کی بڑی مثالیں ہو سکتی ہیں، فوت ہونے والا خدا نخواستہ کوئی ایسی وصیت کر گیا جو خلاف شریعت تھی، اور ایسی باتیں کچھ سننے کو ملتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ کوئی گائکی والا تھا، کوئی اور باقی تھا، یہ میوزک والا جاتا کہتا یار میرے جتنے یہ کام یہ فلاں جگہ ہے نا، یہ میوزک سینٹر کو دے دینا، ٹھیک ہے، اور ایسی ہم نے سنی ہے وصیتیں، تو یہ خلاف شریعت، اس پہ عمل نہیں کرنا، ٹھیک ہے جی، اس پر عمل نہیں کرنا۔ کوئی شخص جاتے ہوئے یہ کہہ جائے اچھا یار یہ میری چیزیں، یہ چیزیں، یہ چیزیں، میں تو فوت ہو جاؤں گا، یہ نکال کے لوگوں کو دے دینا، اس سے انسان کی شکل کا مصلح ہوتا ہے، اللہ کے نبی نے منع کیا ہے، اس پر بھی عمل نہیں کریں گے، اس پر بھی عمل نہیں کریں گے، کیونکہ یہ شریعت کے منافی جا رہا ہے۔ اس پر ہمارے لبرلزم نے بڑی بات کی، نہیں جی جناب انسانیت کا فائدہ ہے، اور بھائی آپ ایک انسان کا فائدہ کر رہے ہیں اور جس انسان کی شکل بگڑ رہی ہے اس کا نقصان کون برداشت کرے گا؟ آپ فوت ہونے والے کو اس کے حق سے کیوں محروم کر رہے ہیں؟ مصلح تو اللہ کے نبی نے کافروں کا نہیں ہونے دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبردار، میرے کوئی صحابی کسی کی تم نے آنکھ نکالی، کسی کا تم نے کان کاٹا، کسی کا تم نے ناک کاٹی، کسی کی، خبردار ایسا مت کرنا، کسی کی شکل نہ بگاڑنا، یہ مصلح کہلاتا ہے، اور اسی کو مصلح کہتے ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی شخص اپنی موت کے وقت اس چیز کا وہ وصیت کر کے جائے تو اس پر عمل نہیں کرنا، یہ شریعت ہو۔ اس کے علاوہ اور بہت سی مثالیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا اگر تم یہ کرو گے ایسا تو پھر ان اللہ غفور الرحیم، چونکہ تمہاری نیت درست ہے، ٹھیک ہے، اور اس لیے تم نے اس پہ عمل نہیں کیا چونکہ اس میں خلاف شریعت بات ہے، تو اللہ بے شک بخشنے والا بڑا ہی مہربان ہے، اللہ بڑا مہربان ہے۔ اللہ ہم سب پر مہربانی والا معاملہ فرمائے اور صفت رحیمی والا معاملہ فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔